بڑے والدین کی خدمت کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا وقت۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانوں آؤ نا اللہ کے حبیب بن جاؤ۔ اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا ایک بستر سجا ہے، جسے میں اور آپ پھولوں کا بستر، جسے ہم لذتوں کا بستر کہتے ہیں، خواہشات کا بستر کہتے ہیں۔ اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر لذتوں کا، خواہشات کا، پھولوں کا ایک بستر سجا ہے۔ خدا کے لیے اس پھولوں کے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا جوانوں، اس لذتوں کے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا۔ اگر ایک پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ اس پھولوں کے بستر کے اوپر لگ گئی تو یاد رکھنا نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے رہو گے۔ وہ ایک بادشاہ تھا، وہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا۔ بادشاہ کی عادت تھی، کمرے کے اندر کئی من پھول روزانہ لگائے جاتے تھے، اور یہ بادشاہ روزانہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا۔ اس کی عادت۔ ایک دن جھاڑو دینے والی لونڈی کمرے کے اندر گئی جھاڑو دینے کے لیے۔ اس نے دیکھا بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجا ہے، اس نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کے بستر کے اوپر سونے کا مزہ چکھ لوں، کہ پھولوں کے بستر کے اوپر سونے کا لطف ہی کیا ہے۔ کہ بلا اس لونڈی جھاڑو دینے والی نے کیا کہ جھاڑو رکھا نیچے، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے، جا کر اوپر لیٹی، اس کی آنکھ لگی، نیند آ گئی، ادھر سے آنکھ لگی ادھر سے بادشاہ بھی آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا دو ٹکے کی نکرانی، بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سو گئی، اس کی جرت کیسی ہوئی؟ بادشاہ نے چھڑی اٹھائی، مارنے لگ گیا۔ نیچے اس نے آنکھ کھولی، اوہ بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر سوئی ہوئی ہوں، اور بادشاہ اوپر سے مار رہا ہے۔ اب بادشاہ اوپر سے لونڈی کو مار رہا تھا، نیچے لونڈی کیا کرتی ہے؟ روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے، روتی بھی ہے ہنستی بھی۔ اب اس کے رونے ہنسنے کی وجہ ضرور سنیے گا۔ بادشاہ اوپر سے مار رہا تھا نا، تو نیچے یہ جھاڑو دینے والی نوکرانی لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے، روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے۔ بادشاہ نے چھڑی رکھی نیچے، کہا پہلے تو یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے ہنسی کیوں ہے؟ اب اس کے رونے ہنسنے کی وجہ ضرور سنیے۔ کہا پہلے تو یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے ہنسی کیوں ہے؟ اس نے کہا بادشاہ وجہ یہ ہے کہ روئی اس لیے ہوں کہ مجھے درد ہو رہی ہے، اور ہنسی اس لیے ہوں کہ جو ایک لمحے کے لیے پھولوں کے بستر کے اوپر سوئے اسے اتنی سزا مل رہی ہے، اور جو ساری زندگی پھولوں کے بستر کے اوپر سوتے رہے اسے کتنی سزا ملے گی۔ اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بستر سجا ہے، جسے میں لذتوں کا بستر، خواہشات کا بستر کہتا ہوں۔ خدا کے لیے اس لذتوں کے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا۔ اگر ایک پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ لگ گئی جوانوں، نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے رہو گے، اور رب کو پانے کی کوشش کرو۔ آخر میں ایک اہم بات دے کے جاؤں گا، رب کو پانے کی کوشش کرو جوانوں۔ مسجد کو آباد رکھو، مسجدوں میں پڑی چٹائیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، نادانو الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن تمہارے منتظر ہیں۔ جوانوں رب کو پانے کی کوشش کرو، اور جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ اللہ، وہ ایک نوجوان تھا، وہ چیتے کے اوپر سوار تھا، چیتے کے اوپر سوار تھا۔ اللہ اکبر۔ تو قبلہ اس نے سانپ کو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، چھڑی کے طور پہ استعمال کر رہا تھا۔ یہ سانپ اور چیتا دونوں اس نوجوان سے بڑے ہی لاڈ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کل یہی بات جا کے اپنے دوستوں کو بھی سنانا۔ وہ ایک نوجوان تھا، وہ چیتے کے اوپر سوار تھا، اور سانپ کو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، چھڑی کے طور پہ استعمال کر رہا تھا۔ اور یہ سانپ اور چیتا دونوں اس نوجوان سے بڑے ہی لاڈ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جا رہے تھے، آگے حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمن ان دونوں کو دیکھا، آپ حیران رہ گئے۔ حیرانی کے عالم میں آپ نے پوچھا، نوجوان، چیتا بھی انسان کا دشمن اور سانپ بھی انسان کا دشمن،
اوے یہ دشمن ہو کے تیرے ساتھ لاڈ کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ دشمن ہو کے تیرے ساتھ پیار کرتے چلے جا رہے ہیں، انہوں نے تیرے ساتھ دوستی لگائی ہوئی ہے۔ آگے اس نوجوان کا جو جواب ہے نا، وہ سونے کی تختی پہ لکھنے والا جواب ہے، ضرور سنیے۔ وہ نوجوان تھا، چیتے کے اوپر سوار تھا، جا رہا تھا، اس نے سانپ کو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، تو آگے حضرت شیخ سعدی نے دیکھا، کہا نوجوان، اور چیتا بھی انسان کا دشمن، سانپ بھی انسان کا دشمن، اور یہ دشمن ہو کے تیرے ساتھ اتنا لاڈ کرتے چلے جا رہے ہیں، کیا انہوں نے تیرے ساتھ دوستی لگا رکھی؟ کیا انہوں نے تیرے ساتھ دوستی لگا رکھی ہے؟ اس نوجوان نے کہا حضرت، جب سے میں نے اللہ کے ساتھ دوستی لگائی ہے نا، انہوں نے میرے ساتھ دوستی لگا لی ہے۔ جب سے میں اللہ کا بنا، یہ میرے بن گئے۔ جوانو، رب کو پانے کی کوشش کرو، اور جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کی نظر کرسی پر نہیں جاتی، اللہ کے نیک بندوں کی نظر خزانوں پر نہیں جاتی، اللہ کے نیک بندوں کی نظر دولت پر نہیں جاتی، نہ بندے نہ۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر تو خاتمے پر جاتی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ، وہ ادھر سے ایک بابا جی آ رہے تھے، سفید داڑھی والے بابا، متقی پرہیزگار، اللہ کے نیک بندے۔ بابا جی توجہ کیجیے گا، ادھر سے آ رہے تھے، ادھر سے ایک نوجوان جا رہا تھا، نوجوان نے کتا پکڑا ہوا۔ نوجوان نے جب بابا جی کو آتے دیکھا تو نوجوان نے کہا بابا جی ایک بات تو بتائیں۔ کہا جی بیٹے۔ کہا بابا جی آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ فکر لمحہ، بابا جی آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ جوانو، ہمارے لیے اصل عید کا دن نہ عید الفطر کا دن ہے، نہ ہی عید الاضحیٰ۔ ہمارے لیے اصل عید کا دن وہ دن ہوگا جب ہم کامل ایمان کے ساتھ کلمہ پڑھتے اس دنیا فانی سے رخصت ہوں گے، اور یہ تب ہوگا جب ہم زندگی انسانوں والی گزاریں گے۔ انسان بننا سیکھیں صاحب۔ میاں، یہ ضروری نہیں ہے جس میں سانس نہیں وہ مردہ ہے، مجھے بتاؤ جس میں انسانیت نہیں وہ کون سا زندہ ہے؟ وہ بھی مردہ ہے۔ ادھر سے بابا جی آ رہے تھے، سفید داڑھی والے بابا، متقی پرہیزگار، درویش، فقیر، اللہ کے نیک بندے۔ تو ادھر سے نوجوان جا رہا تھا، نوجوان کے ہاتھ میں کتے کی ڈور تھی، نوجوان نے کتا پکڑا ہوا تھا۔ تو اس نوجوان نے جب بابا جی کو آتے دیکھا تو نوجوان نے کہا بابا جی ایک بات تو بتائیں۔ کہا جی بیٹے۔ کہا بابا جی آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ جوانو، دل کے کھانوں سے سنیے گا میاں، بابا جی آپ اچھے ہیں میرا کتا اچھا ہے، اس بابا جی کا جو جواب ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اہل عقل لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اہل علم لوگ، اہل زبان لوگ میرے سامنے بیٹھے۔ جب اس نوجوان نے کہا نا بابا جی آپ اچھے ہیں میرا کتا اچھا ہے، آپ اچھے ہیں میرا کتا اچھا ہے، بابا جی کو نہ تو کوئی غصہ آیا، بابا جی کو نہ تو کوئی تکلیف ہوئی، بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے کیا پوچھتے ہو؟ اگر خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو میں اچھا، اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا تو پھر تیرا کتا اچھائی کی بازی لے گیا۔ تم میں سے کون سا ایسا مرد کلندر بیٹھا ہے جس کی نظر آج تک خاتمے پر گئی ہو؟ تمہاری نظر کرسی پر تو جاتی ہے، تمہاری نظر دولت پر تو جاتی ہے۔ نادان، جس طرح تیری نظر خزانے پر گئی تھی، کاش کہ تیری نظر خاتمے پر بھی چلی جاتی، اللہ بھی راضی ہو جاتا، اس کا رسول بھی راضی ہو جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ بھی راضی ہو جاتا اس کا رسول۔ آخر میں ایک اہم بات دے کے میرا خطاب ختم۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ میرے معاشرے میں گندی سی عادت پھیلی جا رہی ہے، جوانوں کو میں یہ سبق دینا چاہوں گا۔ جوانوں، وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا، یہ تجھے زیب نہیں دیتا۔ تو حضرت انسان ہے، انسانوں والا کام کیا۔ میاں چغلی کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟
اے غیبت کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا. انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا. میری بات کرنے کے بعد ہر بندہ اپنا گریبان کھولے, جھانک کر کے دیکھے اور اپنے مفتی سے پوچھے کہ شاہ جی جو بات کہہ کے گئے ہیں کہیں وہ خامی ہمارے اندر تو موجود نہیں. قبلہ انسان نے کوئل سے پوچھا, انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا. پھر انسان نے سمندر سے پوچھا اوے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا. پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا, تلی پہ رکھا, پوچھنے لگا اوے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. تینوں بول اٹھائے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش تو کرتا ہے, لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں, میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں. اللہ اکبر. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین میری حاضری قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں ایک دوسرے سے محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, امن سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے, نمازی بنو تم دعا کر چلے. اللہ اکبر, سبحان اللہ.